خوش آمدید. رمضان عشق ہے سری ٹرانسمیشن اور آج ہم بات کر رہے ہیں فتح مکہ کے اوپر جو کہ آج کے دن ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ نصرت وہ کامیابی عطا کی تھی جس کا آغاز فتح مبین سے ہی ہو گیا تھا صلح حدیبیہ سے. آج اس کے جو پیغامات ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمارے چونکہ دسترخوان پہ بات ہو رہی تھی تو میں آپ کے سامنے بہت سارے لوگوں کے لیے ہاسپٹلز میں آج کل بہت سارے لوگ تیزابیت کے شکایت کے ساتھ جا رہے ہیں جن کو گرمی یا معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو رہا ہے روزے رکھنے سے. ان کے لیے ثابت اسپغول اور بی دانہ, سفر جل کا جو دانہ ہوتا ہے بی دانہ کے نام سے مارکیٹ میں مل جاتا ہے. دونوں کو ہم وزن رکھ لیں, اس میں سے 1 چمچ رات کو آدھے کپ پانی میں بھگو دیں, صبح وہ گوند جیسا بن جائے گا, اس میں پانی ڈال کے پہلے وہ پی لیں, سحری سے پہلے پی لیں. انشاءاللہ پورے دن تیزابیت نہیں ہوگی. اچھا انشاءاللہ. بہت زبردست. سفر جل اور سفر جل کا جو وہ ہوتا ہے نا, اس کا جو بیج ہوتا ہے, اور بی دانہ انار, بی دانہ نہیں, بی دانہ ہی سفر جل کا جو وہ ہے اس کو بی دانے کے نام سے کہتے ہیں, اور ثابت اسپغول. اچھا ایک دوسری ہے, اگر السر ہے, ایچ ہیلیکوبیٹر پائلوری ہے جس کی وجہ روزے رکھ رہے ہیں, ایسڈ ریفلیکس ہو رہے ہیں, ہارٹ سنکنگ ہو رہی ہے, تو اس کے لیے ریون چینی اور ثابت اسپغول پیس کر رکھ لیں. ثابت اسپغول کو پیسنا نہیں ہوتا ہے, ریون چینی اور یہ دونوں پیس کر رکھ لیں. ریون چینی کو پیس لیں, ثابت اسپغول اس میں مکس کر لیں ہم وزن. وہ 1 چمچ آپ بھگو دیا کریں 1 کپ پانی میں, ٹھیک ہے, اب وہ پی لیں. آپ یقین کریں ایچ پائلوری میں بھی بہت فائدہ ہوگا, اور جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے, بہت زیادہ سینے میں جلن ہو رہی ہے, ڈکار آ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے, پورا دن تیزابیت کی وجہ سے آپ کی آنتیں جلتی رہتی ہیں اور ایسڈ ریفلیکس ہوتے رہتے ہیں. آپ یہ ٹپ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو فرسٹ ڈے میں ہی فرق پتہ چل جائے گا, پہلے دن سے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ درگزر کا بھی تو ایک خوبصورت پیغام ہے نا فتح مکہ میں, اور ایک جسے کہتے ہیں نیاز مندی اللہ تعالیٰ کے حضور میں. فاتح مکہ داخل ہو رہے ہیں رحمت اللہ العالمین, لیکن سر عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا ہے اور قصبہ کی بار بار کوہاند کے ساتھ ٹکرا رہا ہے, اور آپ کی زبان مبارک پہ جو کلمات ہیں کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, اور سورہ فتح کی آیت مبارکہ, تو مطلب کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا درس ملتا ہے. ہم تو چھوٹی سی خوشی ملتی ہے تو ہم بابلے ہونے لگ پڑتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کا اظہار کیسے کریں اور کیسے اسے سنبھالیں. دیکھیں پہلے تو میں اگر آپ اجازت دیں صلح حدیبیہ اس میں جو بیعت ہوئی تھی, بیعت رضوان, تو رسول خدا, اچھا بیعت زندہ لیتے ہیں مردہ نہیں لیتے, بالکل, لہٰذا وہ جو ریومر اسپریڈ کر گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے, اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں, لیکن اپنے ہاتھ وہ مسلمانوں کا وہ مسلمانوں کا مظہر تھا اتحاد کا جو اللہ دکھانا چاہتا تھا. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان کو کیا اعزاز ملا کہ آپ نے اپنا دست حق حضرت عثمان کی جانب رکھا, اور وہ دست رکھا جس کے لیے قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. تو حضرت عثمان غنی پوری زندگی اس بات پر رشک کرتے رہے, اور حضرت عثمان غنی کی عقیدت, محبت اور ایمان دیکھیے. جب وہ مکہ آتے ہیں مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے, لیکن عثمان چونکہ مالدار بھی تھے, انہوں نے کہا کہ عثمان آپ آ گئے, اب کعبۃ اللہ سامنے موجود, آپ آ ہی گئے ہو تو آپ یا عمرہ کر لو, طواف کر لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی اور عشق ایمانی جوش مار رہی تھی. انہوں نے کہا ما کنت افعل حتی یطوف به رسول اللہ, خدا کی قسم کعبہ موجود ہے, منع بھی نہیں کیا گیا, تقاضا بھی سارا موجود ہے, حالت احرام میں بھی ہوں, لیکن جب تک میرے نبی طواف نہیں کریں گے عثمان ہرگز طواف نہیں کریں گے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر بھی پہنچی کہ شاید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کر لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. گے. چنانچہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع, ایک موقع پہ پانی ختم ہو گیا مسلمانوں کے پاس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی کے برتن لے کر آؤ. آپ لائے, اور آپ نے جب اپنی انگلیاں مبارک اس برتن میں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے جابر لوگ کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا تیرا سوال غلط ہے, یہ پوچھتا ہے کہ لوگ کتنے تھے, یہ پوچھ کے پانی کتنا تھا. اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو ان کے لیے بھی کافی و شافی تھا. تو یہ سارے وہ مناظر دیکھے جب صلح حدیبیہ پر معاہدہ ہو گیا, جائے اس میں لکھا تھا کہ ہمارا آدمی تمہارے پاس چلا جائے تم واپس نہ کرنا, اور ہمارا اگر تمہارے پاس چلا جائے گا تمہیں واپس کرنا ہوگا. بظاہر ایسا لگتا کہ دب کر کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر جلال میں تھے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو کہ مزاج شناس تھے, تھوڑا سا مکالمہ بھی تھا. حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ شرمسار رہے ساری زندگی, بہت سے صدقات کیے, غلام آزاد کیے, لیکن اس کے باوجود کتنا فریڈم ڈائلاگ تو کیا نا انہوں نے آقا کے ساتھ کہ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, نعوذ باللہ, کیا ہم مسلمان نہیں ہیں. نام کاٹا گیا نا,
وہ نام کاٹا گیا, وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا گیا. پھر ہم دب کے حضرت اپنے علی نے دین میں انکار کیوں کر رہے؟ دیا عملاً, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کیا, انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ رسول کا نام میں کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لہذا یہ استفسار تھا اس وجہ سے کہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ دب کر کیا, لیکن اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو رسول نے فیصلہ کر دیا وہی حق ہے, وہی سچ ہے. اب صورتحال یہ سب حالت احرام میں, اب یہ تصور ہی نہیں تھا کہ بغیر طواف کیے احرام اتار دیں. لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے بال مبارک کٹوا لیجئے, آپ حلق کروا لیجئے, آپ کو دیکھ کر سب کچھ صحیح ہو جائے گا. لہٰذا آپ نے ایسا ہی صحابہ کیا. کرام نے خاموشی اختیار کی جب آپ نے کہا احرام کھول دیں اور قربانی کی جانور ذبح کریں تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے. اصل میں دراصل امتحان تھا, اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد غضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ جس درخت کے نیچے مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق کی ایک بیعت لی ہے, اس بیعت رضوان سے رب راضی ہو گیا. بالکل صحیح. لیکن آپ دیکھ لیں حضرت ہماری ماں حضرت ام سلمہ کی فہم و فراست, ایک خاتون کی بعض اوقات جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ پیغمبروں کی زندگی میں بھی ہے, اولیاء کی زندگی میں بھی ہے. ایک اچھا مشورہ جو ہے, دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پرائرٹی دی, ان کو ایکسپٹ کیا. لہٰذا آپ دیکھیں اس کے بعد ہر کسی نے اپنا حالت احرام حلق کروایا سب نے, اور یہ سارے مناظر رہے. اچھا لیکن اس میں ایک اور میسج بھی تو ہے نا ڈاکٹر صاحب کے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگریمنٹ ابھی سائن نہیں ہوا ہے اور وہ آ جاتے ہیں, اور سہیل بن عمر کے بیٹے, اور وہ کہہ رہے اگر میرے بیٹے کو میرے حوالے نہیں کیا تو میں سائن نہیں کروں گا اس ایگریمنٹ کو. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عہد کر بیٹھے ہیں ہم, عہد کی پاسداری. اچھا اس پاسداری کا انعام کیا ملا؟ حضرت ابو جندل کو وہ لے گئے, تھوڑے دن کے بعد آپ وہاں سے اپنی بندشیں توڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے. اب چونکہ مکہ میں بھی مدینہ نہیں آ سکتے, سرکار نے عہد کر لیا تھا واپس کرنا ہوگا, لہٰذا اب وہ درمیان میں رہ گئے, اور اس مقام پر جہاں مشرکین مکہ کے قافلے گزرتے تھے وہ بھی جمع ہو گئے, اور دیگر لوگ بھی جو مکہ سے نکلے تھے ہجرت کے لیے, ظاہر مدینہ نہیں جا سکتے تھے, معاہدہ تھا, لہٰذا ان سب نے ایک گروپ بنا لیا, اور جیسے ہی ان کے قافلے گزرا کرتے تھے تو اس پر باقاعدہ حملہ کیا کرتے تھے. اور ایک وقت ایسا آیا کفار نے لکھا کہ یا رسول اللہ ہم اس شخص کے لیے اور ان لوگوں کے لیے اپنا معاہدہ واپس لیتے, ان کو مدینہ بلا لیجیے. لہٰذا یہ ساری کیفیات رونما ہوئی, اور فتح مکہ میں چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں داخل ہو رہے تھے کہ جنہوں نے ظلم کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ اجتہاد نہیں کیا, اور ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خون سنا اور ان کی تیغ سنا پے کرے قدسی میں ڈوبے کے بغیر چین نہیں آ سکتی. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیسے نبھایا؟ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واپس کیا, اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں غلط نہیں ہے, جو مدینہ میں آ گئے, بالکل میں نے کہا نا کہ گروپ بن گیا تھا, کافی سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے, تڑپ رہے تھے کہ ان کو ہم ان کے ساتھ ظلم ہوگا. لیکن ابو جندل بڑے بہادر تھے, ان کو پہلوان تھے, ان کو کنٹرول کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی. لیکن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشارے پہ مدینہ بھی نہیں جا رہے, مکہ بھی واپس نہیں جا رہے, اور اس کا جو اینڈ ریزلٹ نکلا وہ بہترین نکلا کہ مسلمانوں کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین دی. اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انسانی دستیاب ہسٹری میں ایسا کوئی منظر نہ چشم فلک نے دیکھا نہ مورخین نے دیکھا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں داخل ہو رہے تھے کہ ان کی تشنہ لبی کم از کم خون نبوت میں ڈوبنے کے بغیر انہیں آرام نہیں آ سکتا تھا. سرکار داخل ہوتے ہیں اور دنیا کے مورخین کو پڑھ لیے, جتنے بھی فاتحین کی گزرگاہ ہوا کرتی, جو کانکرر گزرتے ہیں, وہ اپنی بستیوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتے ہیں, انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں, اور پھر انسانی سروں کے مینارے بنائے جاتے ہیں. لیکن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ داخل ہوتے ہیں, اونٹ کجاوے سے سر مبارک لگا ہوا ہے, فرماتے لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں, کوئی ملامت نہیں. آج جو کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے, جو گھر کے دروازے بند کر لے اس کے لیے امان ہے, اور جو بدترین دشمن اسلام ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے, آج کے دن اللہ کا نبی اس کو بھی امان دے. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں چاہوں گا کہ حضرت عثمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, تو عثمان ابی طلحہ بن طلحہ وہ جو ہے اس کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں, اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کھولنے نہیں دیا کہ ابو جہل کا وہ نہیں, اجازت نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چابیاں لی اور پھر اسی کو واپس کر دی, اور آج تک نہیں. آپ نے کہا تھا کہ عثمان ایک دن آئے گا جب یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی, تو اس نے کہا کہ اس دن مکہ والے ذلیل ہو جائے. فرمایا نہیں, اس دن مکہ والوں کو عظمتیں مل جائیں گی, لہٰذا ایک دن ہوگا کہ یہ چابیاں میرے پاس ہوگی, میں جس کو چاہوں گا دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو واپس کر دی. کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں
اور حضرت علی کرملا وجہہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بت گراؤ. میں اس پہ یہ جملہ کہوں کہ مولا کائنات سے جب یہ سوال کیا گیا کہ علی اس وقت تم کتنے بلند تھے, دوش نبی پہ کتنے بلند تھے, بت توڑ رہے تھے, تم نے کیا محسوس کیا؟ تو مولا کائنات فرماتے کہ میں اس وقت اتنا بلند تھا کہ چاہتا تو عرش کا پایا پکڑ لیتا, اتنا بلند تھا میں نبی کے کندھوں پر. بالکل, اللہ اکبر. مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا میری کیفیت کیا تھی, لیکن یہ جانتا تھا میں کہ اس وقت چاہوں گا تو میں عرش کا پایا پکڑ لوں گا. ان تمام واقعات کی روشنی میں ہمیں ایک چیز سب سے بنیاد ملتی ہے جو ہمارے پاس بھی ہمارے بڑے, خاص طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے بانی پاکستان, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, بالکل ان تین چیزوں کو ہمارے بیچ میں رکھے گئے. یہ جناب فاطمہ اپنے جناب جناح کا ہی نعرہ نہیں تھا, جناب جناح نے کہیں سے لیا تھا. وہ دینے والا کون تھا؟ جناب نبی مکرم ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام. اس وقت سے کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارے بیچ میں یونٹی, تمہارے بیچ میں فیتھ. کتنا فیتھ کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, مجھے یقین ہے اپنے صحابہ پہ کہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. ڈسپلن دکھایا کہ دیکھو یہ وہی ڈسپلن ہے ہمارا کہ تم کتنی ہی اپنی پلاننگ کر لو, تم ہمارے بیچ میں جو تفرقہ نہیں ڈال سکتے. آج ہم جس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں, تفرقے میں آج پھنسے ہوئے ہیں مختلف, اس میں کیا کوئی بنیادی اختلاف کر سکتا ہے؟ شیعہ سنی جیسے ڈاکٹر صاحب جب بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں, دو اسکول آف تھاٹ ہیں. ہم ساتھ بیٹھے ہیں, آج کے نہیں ہیں, 3-4 سال سے میں اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مختلف چینلز پہ. آج تک کیا کبھی خدا نہ خواستہ کسی شرعی مسئلے پہ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہاں فروئی پہ ہو سکتا ہے. آپ نے تو اس دن بہت شاندار بات کی, آپ نے اتنی خوبصورت بات کی. میں آپ کی طرف موضوع نہیں لا رہی تھی جس دن ہم ہمارے مجتہدین ہمارے بزرگوں نے یہ حکم دیا ہے ہم کو کہ جس پلیٹ فارم پہ جاؤ وہاں یہ بات ہونی چاہیے. ازواج مطہرات, صحابہ کرام, ان کی عزت و تکریم واجب ہے. جو یہ حرکتیں کرتے ہیں شیعہ سنی تفرقہ میں جانے کی, وہ کہیں اور سے ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں, وہ کہیں اور جو سیاست ہے ان کی اور جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں. جنرل راحیل شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ پراکسی وارز پاکستان میں نہیں لڑی جائیں گی اور ہم پاکستان کو پراکسی وار ختم کرنا ہے ان چیزوں کو, اور اس چیز کے لیے ہمیں ساتھ بیٹھ کے ضرب عضب کا سب سے پرائم اگر کوئی پوائنٹ کہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے بعد یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. اس لیے کہ ہم ظاہری دشمنوں کو تو مار رہے ہیں لیکن جو پراکسی سے چھپی ہوئی ہیں ان کو آج تک ہم نے صرف نظر کیا ہوا ہے. جب تک یہ علامہ صاحب کی جو بات ہے یہ سب سے بڑا وار ہے کسی بھی پراکسی وار کے اوپر. ایک فلاسفر نے ایک نقطہ دیا تھا, کسی نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ خون کے دھبے خون سے نہیں دھوئے جاتے, پانی سے دھوئے جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کہیں خون گر گیا کسی کا تو خون سے مت دھونے کی کوشش کرنا. واہ, بہت خوبصورت. سو ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.